اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کے اس دوسرے روز آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آپ علوم اسلامیہ کی معروف درسگاہ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج دوسرے رمضان المبارک آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ کل آپ نے ہمارا پروگرام مولانا مفتی محمد رمضان جامی صاحب کے ساتھ سماعت کیا، جنہوں نے فضائل رمضان پر حاصل سیر گفتگو فرمائی، رمضان المبارک کے معمولات، اس کے احکامات آپ تک پہنچائے۔ آج پھر اس سے ملتے جلتے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں مولانا محمد عبدالباسط مصطفی، جو کہ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے مبلغین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے فاضل درس نظامی ہیں اور مدینہ یونیورسٹی فیصل آباد سے ایم فل کر رکھا ہے اور پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں اپنے فاضل مہمان کا تعارف پیش کرنے کے بعد آپ کو ویلکم کہوں گا، خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے تشریف لائے۔ میں معزز ناظرین کو یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا محمد عبدالباسط مصطفی جو انتہائی دھیمے انداز میں کمال درجے کی گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ آپ کی گفتگو مقررین کے حلقہ میں اور بہت سارے متعلقین کے حلقہ میں خوشی سے اور خوش اسلوبی سے سماعت کی جاتی ہے۔ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو سے مولانا محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آپ ہی کے وہ مولانا عبدالباسط مصطفی مولانا محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب کے فاضلین میں اور آپ کے محبین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور وہیں سے یہ فیض یافتہ ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کریں گے اس کا کچھ ٹائٹل یوں ہے کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ ہم اس عنوان کے تحت آپ کی بارگاہ میں یہ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات کیا تھے، صحابہ کے معمولات کیا تھے اور اولیاء کرام بزرگان دین کے معمولات کیا تھے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اپنے معمولات کیا رکھنے چاہیے، ہمیں رمضان المبارک میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن چیزوں کی طرف رغبت حاصل کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو مہمان مہینہ ہم تک پہنچا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی راہیں ہموار کر سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسے گی۔ یہ اس انسان کی، اس مسلمان کی خوش قسمتی ہوگی کہ جو اس رحمت خداوندی سے حصہ وافر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا محمد عبدالباسط مصطفی صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ابتدائی طور پر رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں، پھر ہم بھی ترتیب رمضان المبارک کو گزارنے کے جو آداب طور طریقے ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے نور رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے موقع دیا۔ یقیناً جامعہ قادریہ رضویہ جو کہ ایک علمی درسگاہ ہے، ایک بہت اچھے انداز میں یہ سال ہر سال سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ نور رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے آپ امت کی اصلاح کا جذبہ لیے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو، جامعہ کے متعلقین کو، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ یقیناً جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں
تو یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے موضوع اپنے اندر جی کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. جی رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت روزے روشن کی طرح عیاں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی سلامتی کے لیے، جی اس میں اپنی سلامتی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ. جہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی اور میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کر، صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ جی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا یا رسول اللہ شاید کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی جنگ کی طرف جانے کا اشارہ ہے. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو. ماشاءاللہ. اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، جی دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، جی تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. بے شک بے تو شک. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے رمضان کا، یہ بامقصد اگر ہمارا گزرے گا جی تو اس کی اہمیت، اس کی جو فضیلت ہے جو احادیث میں ہے یا مختلف اصحاب کی طرف سے، امت کے تابعین کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں تو اس پر ہم عمل کر سکیں گے، ادروائز نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں ہی عمل شروع کر دیتے تھے. ماشاءاللہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے رمضان سے ہٹ کر جس مہینے میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ تھا. سبحان اللہ. اور امت کے مشاہیر شروع سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ رمضان کی تیاری کریں. اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں رجب شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، جی تو یعنی رجب کے اندر ہی فوراً رمضان کی تیاری شروع کر دیں. اللہ اللہ، شعبان میں رمضان کی تیاری شروع کر دیں اللہ اللہ. تاکہ آپ رمضان جب آئے آپ مکمل طور پر نیکیوں کا جو موسم بہار ہے رمضان، جی یہ تعمیر سیرت کا بھی موسم بہار ہے، نیکیوں کا بھی موسم بہار ہے. سبحان اب دیکھیں سبحان ہمارے ماحول میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مندیاں عطا فرمائی کہ مختلف موسم پاکستان میں آتے ہیں. جی جیسے موسم خزاں ہے، موسم خزاں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ہی پھر جب موسم بہار آتا ہے تو آپ نے یہ خوشگوار موسم دیکھا ہوگا کہ موسم بہار کے آتے ہی وہ جو درخت جن کے اوپر سے پتے جڑ جاتے ہیں تو پھر پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. تو کتنا خوشگوار ایک ماحول بن جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں گے رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے رمضان. جی بے جیسے ایک وہ باپ کی اولاد ہوتی ہے تو اس میں ایک بیٹا یا ایک بیٹی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو لاڈلی ہوتی ہے، بے شک. اس کے ذریعے سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے. تو اسی طرح رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا ایسا موسم بہار ہے. احادیث کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے جی اور پورا رمضان یہ چیز پھر رہتی ہے کہ فرشتے جو ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اپنی مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ اللہ. سبحان. ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلب کر؟ بلاوا دیتے ہیں. بلاوا دیتے ہیں. واہ واہ. رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہم مغفرت چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ دروازے کھول کے رکھتا ہے. سبحان. تو رمضان کی اہمیت، رمضان کی جو فضیلت ہے یہ کتنی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے آخر میں ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے صحابہ کو، جی جس میں حضور رمضان کے بارے میں بتاتے، جس کی چند جزیات یہ ہیں. حضور فرمایا کرتے صحابہ تم جانتے ہو کس مہینے کے اندر تم داخل ہونے جا رہے ہو؟ ماشاءاللہ. کون سا مہینہ ہے جس کو تم دیکھنے جا رہے ہو؟ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ صحابہ رمضان سے 6 ماہ قبل
بڑی خوبصورت بات ہے. 6 ماہ قبل ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے, یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کرنا. اللہ اللہ 6 ماہ قبل. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا ذوق عبادت, کتنا ذوق عبادت. اللہ 6 ماہ قبل ہی وہ یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے, یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کرنا. کہیں رمضان کے دیکھے بغیر, رمضان کو دیکھے بغیر ہی ہماری موت نہ واقع ہو جائے. اتنی محبت رمضان کے ساتھ. اور حضور بھی یہ دعا کرتے, بہت خوب جی, حضور بھی دعا کرتے, اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. یعنی جس مہینے کے لیے میرے نبی, آپ کے نبی یہ دعا کریں کہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما, وہ مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا. اتنی عظمتوں کا حامل. اور جس مہینے کو یہ کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے, ایک روایت میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے جی, تو یہ کتنی عظمتوں کا حامل مہینہ ہوگا جس کے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو رمضان کے آغاز پر, یعنی رمضان ابھی شروع نہیں ہوتا تھا, تو حضور صحابہ کو اکٹھا کرتے اور خطاب فرماتے, اور یہ حضور کا معمول تھا. یہ ایک دو بار کی بات نہیں ہے, یہ ہر سال حضور نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان مبارک کو دیکھا, اور ہر سال حضور خطبہ ارشاد فرماتے رمضان کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ صحابہ, یہ رمضان شہر مواسات ہے, غم گساری کا مہینہ ہے. یہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے. یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تم کسی کا روزہ افطار کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پھر جب حضور کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے یہ عرض کی, یا رسول اللہ ہمارے پاس تو وسائل کی کمی ہے, تو ہم کیسے لوگوں کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں, ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور ناظرین کو بھی یہ بات سن کر دلی فرحت نصیب ہوگی, فرمایا ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی تم نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو تمہیں وہی اجر نصیب ہوگا جو حدیث میں بیان کیا گیا. سبحان اللہ, کتنے مہربان آقا علیہ السلام, مہربانیوں کے سارے دروازے کھول دیں. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر افطاری کروا سکیں, تو کھجور کی ایک گٹھی جی اور پانی کا ایک گلاس گھونٹ پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. پھر دیکھیں کہ ارشاد فرمایا گا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سبحان اللہ. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ. اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ 60 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ. اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ہر رات میں اللہ 1 کروڑ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ. ہر رات. اور پھر جب رمضان شریف مکمل ہوتا ہے تو جتنی تعداد کے اندر پورے رمضان میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے, رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ہمیں چاہیے کہ آج دوسرا رمضان مبارک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینے کو ہم ضائع نہ کریں. اللہ اللہ. سبحان. ہم کھیل کود میں, لہو و لعب میں اس کو ضائع نہ کریں. یہ پتہ نہیں, دیکھیں کتنے لوگ تھے ہمارے دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں. بالکل. تو پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. لہٰذا اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی فضیلت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان گزاریں. جی ماشاء اللہ. معزز ناظرین, مولانا عبدالباسط مصطفی صاحب کے یہ خوبصورت کلمات کہ نہ جانے پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم اس نعمت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جتنا اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی جھولیاں بھر لیں. ہمارے ساتھ رہیے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک, خوش آمدید. نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کے اس دوسرے پروگرام کے ساتھ مولانا محمد عبدالباسط مصطفی صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. مولانا عبدالباسط مصطفی جو کہ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے مبلغین میں سے آپ کا شمار ہے,
رمضان المبارک کیسے گزارا جائے، اس خوبصورت عنوان پہ آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں مولانا عبدالباسط مصطفی صاحب۔ اپنی گفتگو کو وہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں جو وقفے سے پہلے ہم رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کو بیان کر رہے تھے۔ اپنے موضوع کے مطابق ہم اگلا سوال آپ سے یہ عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے، آپ کی تیاری کیا ہوا کرتی تھی، آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ ویسے تو آپ کا عبادت و ریادت میں ہر وقت مگن رہنا وہ کتب کے اندر محفوظ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے کیا کیا خاص آپ کی مصروفیات اور معمولات ہوا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے جی وہ احادیث کے اندر محفوظ ہے۔ الحمدللہ محدثین نے اس پر کافی محنت کی جو آج ہم تک آپ کے معمولات پہنچے۔ جی رمضان المبارک میں بالخصوص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کیا تھے، اس کے ضمن میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے اصحاب کے بھی معمولات کیا تھے، امت کے جو مشاہیر ہیں، اسلاف ہیں، ان کے معمولات بلکہ کیا میں چاہوں گا کہ بالترتیب آپ ان کو بیان کریں، رسول اللہ کے، آپ کے صحاب کے، اسلاف کے، اور پھر آگے جی اولیاء اعظام کے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ویسے روٹین کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، ماشاءاللہ، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے۔ اور پھر اس میں بھی ایک بات ہے، فرماتی ہیں کہ پہلے دو جو عشرے ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، اس میں حضور عبادت میں زیادتی کرتے، لیکن جو تیسرا عشرہ رمضان کا آتا ہے نا، حضور اس کے لیے، تیسرے عشرے کے لیے ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، سبحان اللہ، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی ضروریات زندگی سے علیحدہ کر کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے۔ بے شک بے شک۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک میں کیا معمولات تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ویسے ہی سخی ہیں، بے شک، سب سے زیادہ جو سخی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن رمضان میں صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، رسول اللہ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ چلتی تھی سبحان رمضان میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان تیز ہواؤں سے بھی زیادہ چلتی تھی، اس قدر آپ سخی تھے، لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص حاضر خدمت ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا ہو اور آپ نے اس کو ویسے ہی بغیر ضرورت اس کی پوری کیے بغیر اس کو واپس لوٹا دیا ہو، اس کی ضرورت پوری کرتے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں خوشبو کا خاص اہتمام فرماتے، ماشاءاللہ، رمضان میں مسواک کا اہتمام فرماتے، ماشاءاللہ، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہے، حضور نے فرمایا بھی کہ روزہ دار کی بہترین جو خصلت ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کی بہترین جو خصلت ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ یہ چونکہ آج کے دور میں ٹوتھ برش زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اس طرف بالخصوص رمضان المبارک میں جیسے آپ فرما رہے ہیں، مسواک کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ مسواک کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ بے شک، ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، جی، ہم نے نماز پڑھنی ہے، باقاعدگی کے ساتھ لوگ نماز تراویح میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جس مسجد میں بھی چلے جائیں آپ کو رش نظر آ رہا ہے، بوڑھے کیا، بچے کیا، جوان کیا، ماشاءاللہ ایک وہ مسجدیں بری ہوئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیں۔ تو مسواک ویسے بھی جب ہم مسواک کریں گے، ایک تو یہ ہو جائے گا کہ دیکھیں صفائی ویسے نصف ایمان ہے، بے شک، اور
جب ہم مسواک کریں گے پھر نماز پڑھیں گے تو مسواک کر کے نماز پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے تو اس کا اجر ویسے بڑھا دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی رمضان المبارک میں ہر چیز کا اجر جو ہے اللہ بڑھا دیتا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نوافل کا اجر فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 فرائض کے برابر اجر کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو اگر علماء کہتے ہیں کہ مسواک کے ذریعے سے نماز پڑھی جائے، مطلب وضو سے پہلے مسواک کی جائے، وضو کیا جائے، پھر نماز باجماعت ادا کی جائے تو اس سے نماز کا بھی اجر بڑھ جائے گا، تو اس سنت کو زندہ بھی کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس سنت کو زندہ کیا جا سکتا ہے. بے شک. اور پھر دیکھیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے وہ رمضان میں کیا تھے. جی بالکل. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے. ماشاءاللہ. روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا تو صحابہ قرآن کے اوپر جھک جاتے تھے. اللہ سبحان اللہ. قرآن کے اوپر جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے. ان کے صبح ان کی شام قرآن سے وابستہ ہو جاتی. اللہ. وہ استغفار کرتے، وہ دعا کرتے. سبحان اللہ. وہ اپنے لیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم رمضان میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور رمضان میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو. تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی رمضان آتا وہ جنت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے اور جہنم سے پناہ بھی مانگتے. اور اسی طرح امت کے جو مشاہیر ہیں ان کا بھی یہ معمول تھا کہ رمضان میں بالخصوص وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، عبادت میں کثرت کرتے. بلکہ میں نے وہ بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن کو بھی ایک قرآن مجید ختم کرتے اور رات کو بھی ایک قرآن مجید ختم کرتے. سبحان اللہ. غالباً حضرت امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے. جی. تو اس طرح وہ اپنے لیے رمضان کو تیار کرتے تھے. سبحان اللہ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم روزہ رکھتے ہو جی اس طرح تمہارے کان کا، تمہاری آنکھ کا اور تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. سبحان. صحابہ رمضان میں اس چیز کا خاص اہتمام فرماتے. کسی سے دیکھیں نا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، کسی سے لڑائی ہوگی، کسی سے جو ہے جھگڑا ہو گیا، اونچ نیچ ہوگی، گھر میں افطاری کے وقت سحری کے وقت کو اونچ نیچ ہوگی. تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو جاتا جی تو وہ کیا کرتے؟ وہ رمضان کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے. سبحان اللہ. والعافین عن الناس. جس طرح میرے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ اگر معاف کر دینے سے تمہاری عزت میں کمی آئے تو کل قیامت والے دن اپنی عزت محمد عربی سے لے لینا. سبحان اللہ. تو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی. تو صحابہ کا یہ معمول تھا، امت کے مشاہیر کا یہ معمول تھا. اگر کوئی شخص زیادتی کر جاتا ان کے ساتھ رمضان میں جی تو باقاعدہ یہ بات کہہ کر اس کو اگنور کرتے کہ رمضان ہے، رمضان کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. جی جی. تو رمضان جو ہے یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اصحاب رسول امت کے جو مشاہیر ہیں ان کے معمولات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے جو معمولات ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیں. صحابہ کا رسول اللہ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ اپنے غلاموں سے جو ان کے کام کا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا اس میں بھی کمی فرماتے حضور علیہ یہ بھی معزز ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کا یہ طریقہ ہے. اور اسے یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، آپ کے ماتحت لوگ، آپ کے نیچے 10 20 100 50 لوگ اگر کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کے آپ اوپر اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، تو یاد رکھیے رمضان المبارک میں خاص رسول اللہ کی سنت اور حکم سمجھتے ہوئے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ کام کرنے کا جو بوجھ ہے وہ ذرا کم کر دیجئے. ان سے ڈیوٹی تھوڑی نرم کر دیجئے، تھوڑی کم لے لیجئے. رسول اللہ کا چونکہ حکم ہے اور اس حکم کو گواہ بناتے ہوئے اس بات کو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے مزدوروں پر کام کا بوجھ گھٹائیں گے
تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اس کام میں کوئی کمی واقع ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں کیے ہوئے کام میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ زیادہ ٹائم میں بھی وہ کام نہ ہو سکتا ہوگا۔ یہاں پر ہم بلکہ وہ آپ سے یہاں پر ایک بریک کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو اپنے ماتحت لوگ ہیں جی ان کے ساتھ نرمی کا ہمیں کہا گیا ہے، کہ ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا حکم دیا گیا کہ تم ان کے ساتھ نرمی کرو۔ جی تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابی حاضر خدمت ہوئے، جی تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں فلاں صحابی کے پاس کام کرتا ہوں، جی تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا، جاب سے نکال دیا، جی دکان سے فارغ کر دیا، تو آپ میری سفارش کر دیں ان کے پاس جا کر۔ تو حضور کتنے شفیق ہیں، کتنے رحیم ہیں، آپ سبحان اللہ، اس کے ساتھ گئے، اس صحابی کے ساتھ، اور جا کر ان سے کہا جن کی دکان تھی کہ یار تم اس کو کام پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کئی دفعہ کام پر رکھا ہے، یہ بار بار وہی غلط کام کرتا ہے، جی تو میں نے اس لیے اس کو نکال دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے لگے کہ یار تم اس کو معاف کر دیا کرو، اگر یہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قابل غور بات ہے کہ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟ سبحان اللہ۔ جیسے بعض اوقات ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں، گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں یا دیگر معاملات، ہماری دکانوں پر چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، آئے دن وہ سوشل میڈیا پر بہت سارے کیسز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے صرف چائے گرنے کی وجہ سے ظلم کیا، زیادتی کا نشانہ بنا دیا، کبھی کوئی کیس کبھی کوئی کیس۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دینے کا جذبہ رکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ یار تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں میں کتنی بار معاف کروں، یہ بار بار تو غلط کام کرتا ہے، وہی تو کام کر رہا ہے جس سے میں روک رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور کتنے شفیق ہیں۔ حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یار تم اس کو اتنی ہی بار معاف کر دیا کرو جتنی بار اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، جتنی بار اللہ تمہیں معاف کرتا ہے تم اتنی ہی بار اس کو معاف کر دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جی معزز ناظرین، انتہائی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بریک کے بعد دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سماعت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ 2 رمضان المبارک کا یہ پروگرام ہم رمضان کیسے گزاریں، اس عنوان پہ آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ آپ نے سماعت کیا کہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، اسلاف کے اعمال اور معمولات رمضان المبارک میں کیا ہوا کرتے تھے۔ ہم اپنے اس آخری سیشن میں مولانا عبدالباسط مصطفی صاحب سے یہ سماعت کریں گے کہ اب ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، ہمارے معمولات کیا کیا ہونا چاہیے، ہمیں رمضان المبارک میں کن اعمال پہ زیادہ توجہ دینی ہے، کن سے اجتناب کرنا ہے، اس پر آپ اپنی حاصل سیر گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ جی اب یہ برکتوں والے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور ناظرین بھی اس سیشن کو سن کر فرحت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ ایوب بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا سادہ سے انداز میں کہ رمضان میں سب سے جو پہلا ہم نے کام کرنا ہے نا، جی وہ یہ ہے کہ رمضان میں ویسے ہی ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے جی وہ دین کی طرف مائل ہو چکی ہوتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ بے شک تو ہمیں چاہیے رمضان مبارک آتے ہی انسان کا ذہن نیکیوں کی طرف بن نیکیوں کی جاتا طرف ہے، راغب ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، تو ہمیں چاہیے سب سے پہلا ہم نے جو کام کرنا ہے
کہ نماز پنجگانہ کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، جی، باجماعت نماز پنجگانہ، جی بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن خلوص کے ساتھ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھتا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 چیزیں لکھ دیتا ہے اس آدمی کے لیے۔ جی، ایک یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، اور دوسری یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو نماز ہم نے 40 دن ہم نے پڑھنی ہے، تو رمضان میں 30 دن ویسے ہوتے ہیں، ایک معمول بھی بنا ہوتا ہے رمضان میں نماز کا، تو کیوں نہ ناظرین ہم یہ اس میں عہد کر لیں کہ 30 دن یہ ملا لیں اور 10 دن مزید آگے نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ جی، کیونکہ اکثر نماز رمضان جیسے گزرتا ہے کہ ہماری مساجد خالی ہو جاتی ہیں، بلکہ عید والے دن کی بات کیا کریں، چاند رات کو ہی ہماری مسجد میں نمازی نہیں ملتے دیکھنے کے لیے، صبح فجر کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں سب سے پہلا ہم یہ کام کریں کہ اپنے آپ کو نمازوں کے لیے تیار کریں۔ اور بلکہ میں یہاں پر یہ بات بتاؤں کہ کل قیامت والا جب دن ہوگا، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا؟ تو قرآن نے یہ سارا منظر بیان کیا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ، ولم نک نطعم المسکین، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم جب لوگ آپس میں بیٹھ کر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں نا، ہم بھی ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ایک تو اپنے لیے نمازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ویسے بھی یہ دیکھیں تہجد کی جو نماز ہے جس کو اللہ کی لاڈلی نماز کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ لوگ پورا سال لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار دعا کرنا، ہمارے کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا ہمیں دیگر مسائل کا سامنا ہے، تو رمضان میں ویسے ہی ہمارا معمول ہوتا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، سحری کرنی ہوتی ہے، تو اگر ہم اس وقت نماز تہجد پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں تو یہ ہماری روٹین بن جائے، تو یقیناً اس کی برکات ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان میں یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے۔ جی بے شک۔ اور مجھے یہاں پر آپ کی وساطت سے میں ناظرین کو یہ جملہ بتانا چاہوں گا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے حضرت کہ میں یہ جملہ جو ہے وہ ہر جوان کا ہاتھ پکڑ کے یہ جملہ سناؤں امام غزالی کا، اتنا خوبصورت جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جوانوں جوانی میں جی بھر کر سجدے کر لو، میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر حضرات نہیں کہہ دیتے کہ بابا جی ہوں تو سجدہ نہیں کر سکتے، اب یہ آپ کام نہیں کر سکتے، سجدے کی نعمت چھن جاتی ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ویسے تو بہت ساری وعیدات ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، لیکن جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں ڈر سا گیا میں کہ سب سے بڑی اس کے لیے وعید اس سے بڑی کیا ہوگی کہ کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ جب اپنا دیدار کروائے گا نا، لوگ اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو جہاں پر اس دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کل قیامت والا دن ہوگا اس کو وہاں سجدے کی توفیق نہیں نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم رمضان میں ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی وہ رمضان کا دوسرا دن ہے، ہمارا معمول بن چکا ہے عبادت کرنے کا، تو اس کو جاری رکھیں، نماز پڑھیں، پنجگانہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز جس پر آج بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا بہت سارا جو وقت ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے، اللہ، اور دیکھا جاتا ہے کہ بالخصوص رمضان میں لوگ ساری رات پارکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، ہمارے بچے میچ کھیلتے رہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس مہینے کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس مہینے میں، کیونکہ رات کو سونے کا تو مزاج نہیں ہے لوگوں کا، عموماً لوگ سحری کر کے سوتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ یہ معمول سا بن جاتا ہے کہ وہ راتوں کو کھیل بھی کریں، لہو لعب میں بھی مشغول ہو جائیں، یا مختلف ڈرامے دیکھتے ہوئے یا مختلف فلمیں دیکھتے ہوئے، موویز دیکھتے ہوئے لوگوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور سوشل میڈیا سے کم از کم
میں ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ 1 مہینے کے لیے یا تو یہ کر لیں کہ اپنے موبائل سے جتنی بھی ایپس ہیں غیر ضروری جی، وہ فیس بک ہو، وہ کوئی اور ہو، انسٹاگرام ہو، کوئی بھی ہو جس کو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ کا وقت جو ہے وہ کافی صرف ہو جاتا ہے، بیکار جاتا ہے، اس کو آپ 1 مہینے کے لیے آپ اس کو ختم کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، یا کم از کم آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور آپ کریں کہ آپ ایک وقت مقرر کر لیں کہ اس وقت سے زیادہ ہم نے فیس بک پر اپنا وقت نہیں دینا یا دیگر سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں، تاکہ رمضان کی جو حقیقی طور پر برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہو سکیں۔ جی بے شک۔ اور اسی طرح ایک اور اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اس میں ایک معمول یہ بھی ہونا چاہیے، دیکھیں رمضان جیسے ہی شروع ہوا گرمی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی جی، ہمارے گھروں میں بیٹی ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری جو گھر میں بیویاں ہوتی ہیں وہ صبح سحری کا بھی اہتمام کرتی ہیں ایسے، اور رات کو پھر افطاری کا بھی اہتمام کرتی ہیں، اور وہ وقت ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہم خود نڈال ہوئے ہوتے ہیں اس وقت میں۔ بالکل۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گرمی میں افطاری بنانا، پھر پیش کرنا سامنے، اور عموماً ہمارے مرد حضرات کا میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے مرد حضرات کا جو رویہ ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اللہ، بعض اوقات تو افطاری پر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں بنی، یہ چیز صحیح نہیں بنی۔ رسول اللہ کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ حضور گھر کے کاموں کے اندر اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، سبحان اللہ، ماشاء اپنا کام حضور خود کر لیا کرتے تھے، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ بیوی نے بھی روزہ رکھا ہے، ہم بھی روزے سے ہیں، یا تو یہ نا وہ روزہ اس کا نہیں ہے جی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک پانی کا گلاس بھی افطاری کے بعد اگر لینا ہو، ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم پانی کا گلاس اٹھا کر دو، ہم خود اپنے ہاتھ سے کام کیوں نہیں کرتے؟ اور کتنے ایسے ناظرین ایسے لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ سحری بنا کر دیتی ہیں یا افطاری بنا کر دیتی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ بالکل ایسے، شکر ادا کرنے کا بھی ہمارا مزاج نہیں ہے، بالکل ایسے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، بے شک، اور فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکے گا؟ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جو بھی معاملات ہمارے آئلی زندگی کے اندر ہیں، ہم رمضان گزارتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں جو بھی ہمارے لیے افطاری بناتی ہیں، ہمارے لیے سحری بناتی ہیں، سارا دن وہ بیچاریاں گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو، ان کا احساس اپنے دل میں اجاگر کریں اور بتائیں ان کو کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم احساس بھی کرنے والے ہیں، اور یہ احساس والا مہینہ ہے۔ رمضان شہر مواسات ہے، جی، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو کم از کم ہم دسترخوان خود سجا سکتے ہم ہیں، پانی خود بنا سکتے ہیں، دسترخوان پہ رکھ سکتے ہیں، برتن مہیا کر سکتے ہیں۔ ہم شاید اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا خواتین کے فرائض میں ہی شامل ہے، جی بالکل، اور اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جی، بچوں کو بھی سارا دن دیکھنا، باقی معاملات بھی، گھر کی صفائیاں، دیگر معاملات، کیونکہ یہ گھر کے کام عورتوں نہیں کرنے ہوتے ہیں، تو مرد حضرات کو چاہیے کم از کم وہ جب شام کو ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں افطاری کرنے کے لیے، وہ کم از کم اپنی جو بھی ہے گھر میں، اگر بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، جو بھی رشتہ گھر میں موجود ہے، اس رشتے کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بے شک، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو غیر معمولی طور پر ان کو عزت بھی دیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا جو بھی ہے خامد ہے ہمارے ساتھ ہے، تو ان کو عزت دینے کا مزاج پیدا کریں۔ تو رمضان مبارک میں یہ ہمارے معمولات ہونے چاہیے، نماز کا اہتمام کریں، سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں، اور اسی طرح وہ افطاری سحری بنانے والی جو خواتین ہیں ان کی عزت کریں، اور دیگر معاملات، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، دیگر جو بھی اخلاقی بیماریاں ہیں اس کو سارا اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جی ماشاءاللہ، انتہائی سلیس اور آسان فہم انداز میں مولانا عبدالباسط مصطفی صاحب نے معمولات رمضان پر حاصل سیر گفتگو فرمائی۔ معزز ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس پروگرام کو آگے مختلف جگہوں پہ شیئر کر دیں، لنک اس کے بھیج دیں، تاکہ دین کے احکامات کو پھیلانے میں ہم آپ کے اور آپ ہمارے معاون ثابت ہو سکیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے مہمان کے ساتھ
اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔